السلام علیکم. ان مائی اوپینین ود عبد الستار ہاشمی کی 4th ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید شہریار علی. گرتی ہوئی بیٹنگ لائن اور پاکستان کی شکست کو کپتان کی بلے بازی بھی نہ روک سکی. سپر اوور میں داخل ہونے والے اس میچ کو زمبابوے نے آسانی سے ون کر لیا, لیکن پی سی بی سے ایک سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہم اپنی بیٹنگ لائن کو سٹیبل کیوں نہیں کر سکے. کیوں ہماری بیٹنگ لائن ایک قابل اعتماد بیٹنگ لائن نہیں ہے اور ہمیں ہر میچ میں کسی ایک یا دو بلے بازوں پر ہی ریلائے کیوں کرنا پڑتا ہے. آخر فاسٹ بولرز کی زمین کہلانے والے پاکستان کا بولنگ فیوچر کیا ہوگا؟ کیا آج کا میچ واقعی ہی ایک کرکٹ میچ تھا یا صرف ایک لائیو ڈرامہ؟ اسی بارے میں جانیں گے عبد الستار ہاشمی سے, جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائقین, آپ نے دیکھا آج پاکستان کا تیسرا میچ زمبابوے کے ساتھ راولپنڈی اسٹیڈیم میں منعقد ہوا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہماری اور آپ کی توقعات کے بالکل برعکس آیا. میچ جب شروع ہوا تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ بڑی آسانی سے جیت کر کلین واش کر دے گا یا وائٹ واش کر دے گا, لیکن یہ خواب ہی رہا اور ایسا نہ ہو سکا. میرے خیال میں اگر مجھے آپ تبصرہ میرا سننا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی عام شائق کی بات سن لیں, وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر اس کا انالیسز کر کے بتائے گا. تو آج کا جو میچ ہے اس پہ ہم روئیں یا ہنسیں, یہ ایک کویسچن ہے کہ یہ اتنا مایوس کن میچ کہ جس میں پاکستان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ ہم زمبابوے کے خلاف جو ہے وہ تیسرا میچ جو ہے وہ کتنی اونچ نیچ کے بعد جا کر بالآخر سپر اوورز میں جا کر ہار گئے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے, لیکن ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے اور اس ڈگنیٹی کو ہمیں میٹ کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان نے میرے خیال میں اس میچ میں اپنی ڈگنیٹی جو ہے وہ کھوئی ہے, کیونکہ ایک طرف آپ پاکستان کی ٹیم کو رکھ لیں, دوسری طرف زمبابوے کی ٹیم کو رکھ لیں اور دونوں کو ملنے والی فیسلٹیز کا خیال کر لیں, تو یہ بات ہمارے لیے شرم کی ہے کہ پاکستان یہ میچ اس بری طرح سے ہارا. اگر ہم اس میچ کے پہلے سیشن کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ صبح جب یہ میچ شروع ہوا تو پہلے سیشن میں 22 رنز پر زمبابوے کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور حسنین نے بہت شاندار بولنگ کرتے ہوئے ان کے 3 مین پلیئرز جو ہیں وہ واپس بھیج دیے. لیکن خیال یہ تھا کہ شاید یہ ٹیم 100 رنز کے نیچے ہی آؤٹ ہو جائے گی. لیکن یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے, پاکستان کو یہ سیکھنے کا عمل یہاں سے لینا چاہیے کہ زمبابوے نے فائٹ بیک کیا اور فائٹ بیک بھی اتنا عمدہ کیا کہ ان کے ولیمز جو ہیں وہ 118 یعنی 118 رنز بنائے انہوں نے اور وہ آؤٹ نہیں ہوئے, اور ان کے ساتھ ٹیلر نے ساتھ دیا, 56 رنز کیے انہوں نے, اور اس کے بعد پھر اسکندر رضا جو ہیں ان کے بہت خوبصورت 45 رنز تھے. تو یہ پہلا سیشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوا, لیکن انہوں نے فائٹ بیک کیا اور رنز جو ہیں وہ 278 تک لے گئے. تو 278 رنز کا جو چیز کرنا ہے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا, آسان نہیں تھا. لیکن پھر بھی مبصرین یہ کہیں گے کہ بھئی 278 رنز زمبابوے کے پاکستان کے لیے تو آسان ہونا چاہیے تھا, پاکستان کو تو بہت اچھے سے اس کو کھیل لینا چاہیے تھا. لیکن افسوس یہ ہوا کہ جب ہماری بیٹنگ شروع ہوئی تو وہ تو بالکل ہی ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوئی کہ ہماری بیٹنگ تو کلب لیول کی بھی نظر نہ آئی. اب ذرا سکور بورڈ پر ایک نظر ڈالیں تو ہنسی کے فوارے پھوٹیں گے. امام الحق 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, فخر زمان 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, حیدر 13 پر آؤٹ ہو گئے اور رضوان نے 10 رنز بنائے اور افتخار نے وہی 18 رنز بنائے. یہ ہمارا اپر جو آرڈر تھا اور مڈل آرڈر تھا, یہ اس کے حالت ہے. اور لوور آرڈر میں آپ دیکھیں کہ خوشدل خان نے اچھے رنز کیے, اچھے سکور کیے, اور ان کے ساتھ وہاب نے بہت خوبصورت نصف سینچری بنائی. تو آج کا جو پاکستانی بیٹنگ آرڈر تھا وہ تو بابر کے نام رہا, جنہوں نے بہت ہی عمدہ اننگز کھیلی, بہت شاندار سٹروکس دکھائے اور بہت بہترین اننگز انہوں نے کھیلی. لیکن ان کی ساری محنت, ان کی ساری کوشش رائے گاہ گئی, اور اس کو رائے گاہ لے جانے والے کون ہیں؟ ہم خود ہی ہیں. میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری بیٹنگ کو کیا ہے اور ہماری بولنگ کو کیا ہے. آپ ذرا اس کا تجزیہ تھوڑا سا دیکھیں کہ پہلے میچ میں شاہین نے 5 وکٹ لیے اور اگلے 2 میچز میں وہ فلاپ رہے. پہلے 2 میچز میں حارث رؤوف کو آزمایا گیا لیکن وہ بری طرح سے ناکام رہے.
دوسرے میچ میں موسیٰ نے 2 وکٹس لے لیے اور اپنی ایگزسٹنس دکھائی. آج آپ نے حسنین کو موقع دیا ہے تو اس نے 5 وکٹس لے لیے. تو یہ جو ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے یہ کہاں ہے؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ شاہین شاہ اتنا اچھا بولر ہے تو اگلے 2 میچز میں سے کیا ہوا؟ یا حسنین نے آج 5 وکٹس لے لیے تو اگر اس کو پہلے 2 میچ کھلائے ہوتے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ کارکردگی نہ دکھا سکتا. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو وہاب ہیں وہ تو خیر اپنے تجربے کی بنیاد پر بولنگ کرتے ہیں اور ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے اور وہ بہت ہی شاندار بولر بھی ہیں، تو ان پہ تو بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ان کا بھی چل چلاؤ یہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہوئی ہے تو یہ ریکویسٹ پہ ان کو بلایا گیا تھا تو ایک آدھ سیزن اور کھیلیں گے اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. تو پھر ہمارے اسکواڈ میں ہمارے ترکش میں کون سے تیر رہ جائیں گے؟ یہ بچے جن کو آپ بہت سمجھ رہے ہیں ان کو آپ پھر آگے لے کر چلیں گے، جن کی ابھی بہت زیادہ گرومنگ ہونی ہے، جن کی ابھی بہت زیادہ ان میں نکھار آنا ہے، تب جا کر یہ کہیں بولنگ میں آئیں گے. تو کیوں نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ عامر کو اتنی فیسلٹیز دیں انہوں نے، اور وہ لیگ کھیلنے کے چکروں میں اس نے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی. اتنا خود غرض پلیئر پاکستان کی ہسٹری میں شاید نظر نہ آیا ہو کہ جس پر اتنی مہربانیاں کیں، اور جب موقع آتا ہے پاکستان کو پے کرنے کا تو یہ لوگ اپنی پیمنٹس کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. حسن علی ایک بڑا نام تھا اور ون ڈے میں اس کی ایک بڑی بولنگ کا چرچا ہوتا تھا. تو اب جب حسن علی کو بوم ملا اور اس کو یہ ملا تو میرے خیال میں وہ اپنا جو مقصد تھا وہ بھول گیا اور وہ پڑ گیا ماڈلنگ میں اور وہ پڑ گیا فیشن میں، شو جو ہوتے ہیں اس میں چلا گیا. تو بولنگ تو اس کی متاثر ہوئی پھر اس کے انجری بھی شروع ہوئی، کمر کا درد شروع ہوا. اب ایک سیزن پورا گزر گیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہے. تو بورڈ کو چاہیے کہ خصوصی توجہ دیں ان پر، وہ ایک مطلب پرومیننٹ بولر ہیں ہمارے، ان کو واپس لے کر آئیں. عامر کو بھی واپس آنا چاہیے، پاکستان کو ضرورت ہے اس کی. تو یہ تجربہ کار 2 بیلر اگر ہوں تو ان کے ساتھ ایک نا تجربہ کار یا 2 نا تجربہ کار بولر چل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بیٹنگ میں ہم کیا کریں. اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو ایک تو تنقید بناؤں گا، تھوڑا سا اس کو میں اس پر تنقید کروں گا. بے شک لوگ مجھ سے ناراض ہوں یا کرکٹ بورڈ مجھ سے ناراض ہو. میری تنقید جو ہے وہ مصباح الحق پر ہوگی کہ مصباح الحق نے مجھے یہ بتائیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں ان کو اتنے سارے عہدے دیے ہوئے ہیں. یہ تو انہوں نے ابھی واپس کیا لیکن ابھی بھی وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اپنے اس چیف سلیکٹر کے عہدے کو، کیونکہ یہ تو اس سیریز کے بعد جب نیوزی لینڈ جائیں گے تو تب تک نئے سلیکٹر چیف جو ہے نا ان کا چناؤ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ مصباح الحق نے 2 سالوں میں تقریباً کوئی 7 سے 8 کروڑ روپیہ معاوضہ لیا ہے بورڈ سے، اور 7-8 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد ریزلٹس کیا ہیں؟ یہ اس لطیفے سے بات ملتی ہے کہ ایک بندہ سزائے موت اسے ہو گئی تو اس کی اپیل کرنی تھی، تو انہوں نے ایک وکیل سے بات کی کہ بھئی ہمارے بندے کو سزائے موت ہوگی تو آپ چھڑوا دیں اس کو. تو اس نے کہا جی مجھے آپ 50,000 دے دیں، میں کوشش کرتا ہوں. تو وہ جو لوگ ان کے ملزمان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یار 50,000 لے رہا ہے، اس میں سے کیا اس نے کرنا ہے. وہ ایک بڑے وکیل کے پاس چلے گئے تو انہوں نے 3 لاکھ مانگ لیا. تو 3 لاکھ لے کے انہوں نے ان کا مقدمہ لڑا. جب وہ مقدمہ لڑا تو مقدمہ ہار گئے. اچھا، وہ واپس آ رہے تھے تو جو پہلا وکیل تھا اس نے ان سے پوچھا بھی کیا بنا آپ کے مقدمے کا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم ہار گئے، تو سزائے موت برقرار رہی ہے. تو انہوں نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا کہ یار 3 لاکھ میں جو کام آپ کروا کے ہیں وہ میں آپ کا 50,000 میں کر رہا تھا. تو یہ وہی بات آ گئی مصباح الحق کے 7-8 کروڑ دینے سے. یہ اگر یہ ریزلٹس لینے ہیں تو پھر کیوں سے ایسے کوچ کو رکھ لیں جو 1-2 لاکھ روپے مہینے کا لے لے اور بس ٹھیک ہے کوچنگ کرے وہ، اور چیف سلیکٹری بھی کرے، اور بہت زیادہ لوگ مل جائیں گے آپ کو ایسا کرنے کے لیے. تو مصباح الحق کی جو اسپیشلٹی ہے وہ کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیم یا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کوئی تجربہ گاہ ہے کہ جہاں پر آپ جا کر اپنی مرضی کے تجربے کریں اور ان تجربے کے جو بھی نتائج آئیں وہ بھاڑ میں جائے، پاکستان کی ڈگنیٹی اور پریسٹیج اور پاکستان کا کرکٹ جو ہے وہ اس کا بالکل خانہ خراب ہو جائے؟ تو ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو 28 لاکھ روپے تنخواہیں مل رہی ہیں، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ تو مصباح سے بندہ پوچھے نا کہ یہ جو رزلٹ آج آیا ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے ہم؟ تو مصباح الحق صاحب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے یہ تجربہ گاہ بنا لی ہے. کوئی خدا کا نام لیں، کوئی اچھا فیصلہ کریں، کوئی اچھی چیز بنائیں، کوئی اچھا کمبینیشن بنائیں. آپ مجھے یہ سوال کا جواب دینا کہ آپ کے پاس اوپننگ جو ہے وہ کہاں سٹیبل ہے. 1-2 میچز میں ہمارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک میچ میں کوئی رنز بنا لیتا ہے تو اس کو 10 میچز پکے کر دیے جاتے ہیں. ایک میچ میں کوئی وکٹیں لے لیتا ہے تو اس کے اگلے 10 میچ پکے ہو جاتے ہیں. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ تقسیم کب تک ایسے چلتی رہے گی، کیسے اب تک یہ آپ حکمت عملی جو ہیں وہ چلاتے رہیں گے اس کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ سہیل انور اور عامر سہیل اور سعید انور کے بعد کون سی اوپننگ جوڑی ہے جو ہماری جسے ہم قابل فخر کہہ سکتے ہیں؟
ابھی آپ نے پھر وہ فخر کو لا کے امام کے ساتھ کھڑا کر دیا. چلو امام اور عابد کی تو کیمسٹری آپس میں اچھی مل رہی تھی تو 70-80 رنز کی اوپننگ جو پارٹنرشپ ہے وہ چل جاتی تھی, تو میڈل آرڈر پر تھوڑا بوجھ کم پڑ جاتا تھا. تو آج کیا کیا فخر نے, کیا کیا اور امام نے کیا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فخر زمان کتنے سالوں سے کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے, ابھی تک ان کا فٹ ورک نہیں درست ہو سکا. بال جو ہے وہ آف سٹمپ پہ آ رہی ہوتی ہے اور وہ لیگ سٹمپ سے جا کر کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں, بلہ ان کا کہیں جا رہا ہوتا ہے اور پاؤں کی ڈائریکشن کی کسی اور طرف ہوتی ہے. تو کیا نکالنا ہے؟ میرے خیال میں ان کو نیوی میں واپس بھیجیں اور کسی آسٹریلیا کے دورے پر وہ جائیں سمندر میں اور سیریں کریں, پاکستان کی جان چھوڑیں, کسی اوپنر کو مستند اوپنر کو آزمائیں اور اس کی ٹریننگ کریں. اور امام الحق نے پچھلے 2 میچز میں تو اچھے رنز کیے تھے, لیکن اس دفعہ پھر انہوں نے وہی غلطی دہرائی جو ان کے عام طور پر ان سے دہرائی جاتی ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ حارث سہیل جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس 1 ڈاؤن پوزیشن کے لیے کوئی پلیئر نہیں ہے ہم جس کو کھلا سکیں. بابر تو خیر ہیں ہی ورلڈ کلاس پلیئر, انہوں نے آج بھی اپنی جو ہے وہ اسپیشلٹی دکھائی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مڈل آرڈر میں آپ کے پاس ہٹر کہاں ہے؟ ون ڈے اور T20 میں ہیٹر چاہیے ہوتے ہیں, کہ مطلب ون ڈے میچ کے مڈ میں جا کر کوئی ایسا آل راؤنڈر ہوتا ہے جو بیٹ اور بلے کے ساتھ یکساں انصاف کرتا ہے. تو یہاں پر کون سا ہے جو مڈل آرڈر میں جا کر 6 نمبر پر یا 7 نمبر پر جا کر کوئی رنز بنا سکے؟ تو میں معافی چاہتا ہوں کہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ افتخار نے کیا کیا, اور اس کو پھر وہی اس کی 5 وکٹیں گنی جائیں گی اور اگلے 10 میچز کے لیے اس کو لے لیا جائے گا. اچھا, خوش دل شاہ جو ہیں انہوں نے اچھے رنز کیے ہیں, آج بابر کے ساتھ اچھی اننگز کھیلی ہے, اور یہاں میں تعریف کروں گا وہاب کی, انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی 50 بنائی تھی اور بڑی زوردار انہوں نے سٹروکس کھیلے. تو بہرحال ایک میچ جو ہم ہار رہے تھے شروع میں, یعنی ہمارا پہلا سیشن ہی ہمارے خلاف چلا گیا, پھر مڈل والا سیشن بھی ہمارے خلاف تھا, یہ تو بابر تھے جو اس میچ کو لے کر چلتے رہے اور آخر میں ان کے ساتھ جا کے وہاب مل گئے, تو انہوں نے ایک اچھا جو ہے وہ ذمہ دار سکور بنا کر پاکستان کو وہ جو ڈینجر زون تھا اسے نکال لیا تھا, اور آخر میں میچ بڑے آسانی سے جیتا جا سکتا تھا. بابر بڑے سیٹ ہو کر کھیل رہے تھے, اور اگر وہ آؤٹ نہ ہوتے تو یہ میچ سپر اوورز میں نہ آ جاتا. بدقسمتی سے وہ گیند ان کے ہائٹ سے اوپر گئی, اور وہ آخری لمحوں میں گیند کو یعنی چھوڑنا بھی چاہ رہے تھے اور مارنا بھی چاہ رہے تھے, تو وہ جب ڈبل مائنڈڈ ہوئے تو وہاں پر ان کی سنک نکل گئی اور وہ آؤٹ ہو گئے. اور ان کے آؤٹ ہوتے ہی پھر ظاہر ہے ہمارے پاس پیچھے کون تھا, شاہین تھے یا موسیٰ تھا یا حسنین تھا. بہرحال اس موقع پر جو ہے وہ موسیٰ نے اچھے چوکے مار کر ٹائی کر دیا میچ کو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان, ہم بڑے خوش ہوئے یار زمبابوے کے ساتھ ہمارا ٹائی ہو گیا. اچھا, اب پھر اگلی بات یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ سپر اوورز میں ہم زیادہ اچھا کریں گے, تو میرے خیال میں تو بڑا حیران ہوا ہوں اس وقت, مطلب میں بڑا پریشان ہوا اور حیران ہوا کہ یار یہ انہوں نے کن کو کھیلنے کے لیے بھیج دیا. مجھے بتائیں نا, افتخار احمد کے کریڈٹ پہ کیا ہے کہ ان کو آپ سپر اوورز میں بھیج رہے ہیں کھیلنے کے لیے؟ کون سی ایسی کوالٹی ان میں ہے کہ وہ سپر اوور جا کر کھیل سکیں گے؟ سپر اوور میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک اوور میں آپ میکسیمم رنز بنائیں. پہلی گیند کھیلا, پہلے ہی آؤٹ ہو گئے, اور اس کے بعد ایک چانس تھا ہمارے پاس, اس کے بعد مطلب 2 رنز کرنا بہت بڑی شرم کی بات ہے. تو کیا میرے خیال میں یہاں بابر کو آنا چاہیے تھا اور ساتھ میں موسیٰ کو آنا چاہیے تھا, دونوں بالکل ان فل سوئنگ فارم میں تھے. یہاں بابر بھی بہت اچھا کھیل سکتے تھے اور موسیٰ بھی اچھا کھیل سکتے تھے, 1-2 باؤنڈری لگ جاتی, 8-9-10-12 رنز ہو جاتے تو یہ کور کرنا آسان ہوتا تھا. اب 2 رنز کے لیے مطلب ہمیں پھر فیلڈنگ کھڑا کرنی پڑی, اور کبھی ہم کہیں وہاب کو گیند کر لے, کبھی ہم شاہین کو کہیں گیند کر لے. تو 2 رنز کا کیا ہے, وہ تو ویسے بھی سنک نکلے تو ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے کہ کرکٹ کی ہسٹری میں یہ دوسرا سپر اوور ہے. اس سے پہلے ورلڈ کپ جب ہوا تھا تو اس میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے بیچ میں سپر اوورز ہوا تھا, تو اس کے بعد یہ دوسرا سپر اوور ہے, اور یہ بڑے کم ہوتے ہیں, اور یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ سپر اوور میں 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے, اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میرے خیال میں اس موقع پر یا وہاب کو لے آتے ساتھ میں, وہاب اور حیدر کو بھیج دیتے. تو یہ ہماری عملی ہے. پیچھے مصباح صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کوچز بیٹھے ہیں, اور وہ میری نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال مایوس کن کھیل تھا آج کا, اور مایوس ہی رہے. ہاں, میں آخر میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ این ممکن ہے, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, این ممکن ہے یہ میچ ہم جان بوجھ کے ہی ہارے ہوں, اور یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا ہو کہ پہلے میچ جو ہے وہ بنا لیا, پھر ہار لیا, پھر بنا لیا, پھر جیت لیا, پھر ہار لیا, کوئی ایسا ڈرامہ سین کریٹ کر کے تو آخر میں ہم ہار گئے.
ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے، مطلب قیاس ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی زمبابوے اسی شرط پہ لایا گیا ہو کہ یار آنا ہم آپ سے ایک آدھ میچ ہار بھی جائیں گے، چلیں آپ کی بھی رہے گی. اچھا اب لوگ ہنسیں گے میری اس دلیل پر، لیکن جب میں یہ کہوں گا نا کہ 2000 کے قریب میں ایک میچ ہوا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کا، آپ کو یاد ہوگا، اور پاکستان کی ٹیم میں اس وقت جو ہے نا وہ وسیم اکرم شامل تھے، اتنے بڑے بالر لیجنڈ تھے، تو وہ میچ ہم کیوں ہارے تھے؟ اس کا جواب کوئی مجھے دے دے. وہ میچ آج بھی، مطلب اگر آپ پوری دنیا کے کسی بھی ٹیم کے مشکوک میچز کا حوالہ دیں گے تو اس میں یہ ایک ریفرنس بنتا ہے، یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو ٹیسٹ سٹیٹس درکار تھا، تو اس کے لیے یہ میچ ان کا جیتنا ضروری تھا، تو پاکستان نے ان کی مدد کی تھی اور وہ میچ جیت گئے تھے. پتہ نہیں اب بنگلہ دیش پاکستان کے اس احسان کو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے، لیکن ہسٹری گواہ ہے کہ ہم وہ میچ جان بوجھ کر ہارے تھے. اسی طرح ابھی جو ورلڈ کپ گیا ہے اس میں بھارت کی ٹیم جو ہے وہ جان بوجھ کر ہاری تھی، کیونکہ بھارت کے ہارنے سے پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا اور انہوں نے پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے خود ہار تسلیم کر لی تھی. تو میرا خیال ہے کہیں کوئی بیچ میں ایسی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا ہو کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا. بہرحال آگے اللہ میاں بہتر جانتے ہیں. تو میں تو پاکستان کی ٹیم کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، جب تک آپ اس سیٹ اپ کو چینج نہیں کرتے، جب تک آپ کرکٹرز کے حوالے یہ معاملات نہیں کرتے، اس وقت تک یہ معاملات سدھرنے والے نہیں ہیں. کوئی ایک بندہ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ کو اپنا سسٹم بہتر کرنا ہوگا، آپ کو اپنا نظام بہتر کرنا ہوگا. آپ ساری چیزیں بہتر کر لیں گے اور ٹیم آپ کی جب ڈکلائن کی طرف ہے تو ان ساری بہتر چیزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں ہم ہائی پرفارمنس سینٹر پہ اور کوچز پہ اور ٹیموں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے سارا کچھ، اور رزلٹ ہمارے سامنے ہیں. اور اگر ایسے ہی رزلٹس لینے ہیں تو پھر چھوڑیں آپ یہ ساری باتیں، پھر ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. خدا را پاکستان کی کرکٹ پر کچھ رحم کر لیں اور کچھ ایسا سسٹم بنا دیں کہ جس میں جو ایک نرسری ہے نا وہ تیار ہو، اس نرسری سے آپ کو کھلاڑی جو ہیں وہ ملیں گے. ابھی میرا آخر میں بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں. یہ جو 6 ٹیموں والا انہوں نے نظام شروع کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی ہر صوبے سے ایک ایک ٹیم آئے گی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو صوبے میں لڑکے کھیلیں گے آخر وہ کہاں سے آئیں گے؟ ان کا سورس کون سا ہوگا؟ اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے، کوئی وے نہیں ہے جہاں پر وہ جائیں اور ٹیم میں شامل ہو جائیں. کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں. اس کی وضاحت کر دیں، اس کا جواب دے دیں. اور اب 1-2 دنوں کے وقفے کے بعد بہرحال 7 تاریخ کو جو ہے وہ T20 سیریز شروع ہو رہی ہے، تو T20 میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا گل کھلاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے اور ہماری پٹری سے کیا نکلے گا، ہماری پٹری پہ کیا چلے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.